حضرت مولانا رفیق الرحمان قمر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ان کی مسند ان کے جانشین کی صورت میں بھی موجود ہے، اور اسلام کا یہ سلسلہ یوں ہی چلا ہے کہ اگر ایک شخص کیا ہے اس کی خدمات ختم نہیں ہوئی، وہ خدمات باقی ہوتی ہیں اور وہ چلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد فرمائے، مولانا اعزاز الرحمان قمر صاحب کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بزرگوں کی جو خدمات تھی، جو محبت تھی، جو ان کی دینی تحریکوں کے ساتھ لگاؤ تھا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ میں ایک سورہ مبارک تلاوت کی، یہ مختصر سی سورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر پورا قرآن کریم نازل نہ ہوتا، اس سورت میں اللہ نے اتنی گہرائی رکھی ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے یہ کافی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانے کی قسم کھا کر کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں۔ زمانے کی قسم، سارے انسان خسارے میں۔ زمانے تو بہت گزرے، دور تو بہت گزرے، یہ کون سا زمانہ ہے جس کی قسم میرے رب نے کھائی؟ یہ اہمیت کے عامل بات ہے۔ یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اس سے پتہ چلا زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ حضور کا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمانا ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ زمانہ کس سے بنتا ہے؟ بلڈنگوں سے نہیں، روڈوں سے نہیں، سڑکوں سے نہیں، محلات سے نہیں، افراد سے، انسانوں سے بنتا ہے۔ جب آپ سے کوئی بات کی جاتی ہے کس زمانے کی بات کرتے ہو تو کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، فلاں بادشاہ کے زمانے کی بات ہے، فلاں بزرگ کے زمانے کی بات ہے، امام ابو حنیفہ کے دور کی بات ہے، امام مالک کے دور کی بات ہے، امام شافعی کے دور کی بات ہے، فلاں دور کی بات ہے، جی فلاں دور کی بات ہے۔ پتہ چلا شخصیات سے زمانہ بنتا ہے، افراد سے زمانہ بنتا ہے۔ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ حضور کا ہے۔ اس بہتر زمانے کے افراد کون ہیں؟ بھئی سب سے بہتر زمانہ حضور کا ہے، اس بہترین زمانے کے افراد کون سے ہیں؟ جن افراد کی وجہ سے وہ زمانہ بہتر بنا۔ اس کی طرف میں آ رہا ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ والعصر، سارے کے سارے انسان زمانے کی قسم کھا کے کہا کہ خسارے میں ہیں۔ اللہ کامیاب بھی کچھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کامیاب لوگ صرف ایمان والے ہیں۔ کس والے؟ یا اللہ دولت والے، شہرت والے، حکومت والے، عہدوں والے، منصب والے، اولاد والے، خاندان والے، قبیلے والے، قوم والے، نام والے، شہرت والے کچھ بھی نہیں، سب خسارے ہیں۔
فرعون خسارے میں، نمرود خسارے میں، شیطان خسارے میں، حامان خسارے میں، ابو جہل خسارے میں، عتبہ خسارے میں، شیبہ خسارے میں، سبھی خسارے میں۔ یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ تو بڑے بڑے نام تھے، ان کی بڑی ہیبت تھی، ان کی حکومت تھی، یہ تو کہتے تھے انا رب العالی، ان کا بڑا مقام تھا۔ ان الانسان لفی خسر، سب خسارے۔ یہ جاؤ جلال والے لوگ، یہ یوں بھوکے دکھانے والے لوگ، یہ بڑے ہوئے، یہ ڈنڈی والے، یہ چھوٹی والے، یہ لاٹھی والے، یہ بڑے ہوئے، پر میں نہیں، سب خسارے۔ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ پتہ چلا ساری دولت، ساری قوت اور ساری طاقت ایک طرف رکھ دیں، یہ سارے مل کر بھی ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا پتہ چلا سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، سب سے بڑا انعام ایمان ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سب سے اہم چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے، ایمان باقی رہے گا۔ کامیابی کا زینہ ایمان ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہیں۔ دولت والے، شہرت والے ایک محدود سے محدود وقت میں ہیں جو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کی ایمان کی حرارت اور حلاوت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ بات واضح ہوئی کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت، اس لیے کہ باقی ساری دولتیں ختم ہونے والی ہیں اور وہ اس دنیا تک محدود ہے، اس کے بعد کو پوچھتا بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ملک کے ایک سابق بڑے معروف صدر تھے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں شاید ان سے طاقتور کوئی حکمران نہ آیا ہو جسے پرویز مشرف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ان کا لہراتا تھا اور کہتا تھا میں یوں کروں گا، اور لوگ اس کے مکے کے لہرانے سے ڈرتے تھے اور اس کے فنون کام پر لوگ تانبا کرتے تھے۔ بڑا نام تھا اس کا۔ اس کی جو موت ہوئی ہے اور اس کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک ایسا عجیب واقعہ ہے اور ایسی دردناک کہانی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اس کی کال کوئی نہیں سنتا تھا، جس کی کال سن کے لوگ گھبراتے تھے، اب اس کی کال کوئی نہیں سنتا تھا، اس سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ آخری وقت میں ایک کمرہ تھا اور ایک بیٹا اور ایک وہ تھا، بیٹا اور بیٹی بھی ملنے کو نہیں آتے تھے، اور اس کمرے میں وہ ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا تھا۔ بس وہ دنیا کی قوت اور طاقت تھی اور وہ قوت اور طاقت لمحوں میں ختم ہو گئی اور کچھ بھی نہیں رہا۔ زندگی کا یہ سفر بہت طویل، بہت قلیل ہو گیا، اور جب دنیا سے گیا اور اس کا جنازہ لایا گیا تو کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگوں نے پڑھا اور کیا کیفیت تھی۔ اگر میں کہوں یہ مطالبہ کروں کہ میری خواہش ہے میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے وہ چہرہ دکھانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ میں مطالبہ کروں کہ مجھے وہ چہرہ دیکھنا ہے، وہ چہرہ دکھانے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ یہ لو چہرہ دیکھ لو کہ آپ کے سامنے چہرہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میری معلومات ہے کہ وہ شوائے ہڈیوں کے اوپر کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ ویسی بیماری تھی جس نے ہڈیوں سے گوشت کو اور گوشت سے ہڈیوں کو جدا کر دیا، اور وہ جو مکہ گھمایا کرتے تھے سب سے پہلی بیماری نے یہ طاقت ختم کر دی، وہ مٹھی بند نہیں کر سکتے تھے، انگلیاں مڑتی نہیں۔ طاقت صرف میرے اللہ کے پاس ہے، قوت صرف میرے اللہ کے پاس ہے، باقی صرف میرے اللہ کے نام لے رہے ہیں۔ کسی چیز کی دنیا میں یہ جہان ناکامی کا ہے، زمانے کی قسم انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔
اور یہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اب میں اپنے عنوان کے اگلے حصے میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہ بات سمجھانے کے بعد اور آپ سے یہ تائید لینے کے بعد کہ سب سے بڑی دولت کا نام ایمان ہے۔ بولے بھائی کیا ہے؟ ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے۔ اب یہ جو دولت ایمان ہے یہ کیسے ملی ہے؟ یہ دولت ایمان کیسے ملی؟ میرے اور تیرے پاس آج جو دولت ہے، میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں، وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ ہر آدمی کے پاس یہ دولت ہے جو پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ کوئی یہ کہے میں یہ دولت پیسوں سے خرید لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ میں شہرت سے خرید لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ میں طاقت سے خرید لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ میں قوت سے خرید لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ دولت آج ہمارے پاس ہے، ایمان کی یہ دولت جو سب سے بڑی دولت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس ایمان کی دولت کو دیا اور تقسیم کیا اور لوگوں میں پھیلایا، اور آپ سے لوگوں نے ایمان کو سیکھا، آپ سے لوگوں نے ایمان کو لیا، اور آج مانسیرا کی سرزمین میں اس خوبصورت مسجد میں بیٹھ کر رفیق الرحمان قمر صاحب کی اس یادگار میں بیٹھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیے آپ کے پاس ایمان کی دولت کہاں سے آئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت ایمان دی تو اس وقت یہ دولت جس کو آپ دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں، اس کو لینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام پر پتھراؤ تھا، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، آپ کا راستہ روکا جا رہا تھا، آپ کو پتھر مارے جا رہے تھے، آپ کو زخمی کیا جا رہا تھا، آپ کو لولوہان کیا جا رہا تھا، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے، شیخ ابی طالب میں بند کیا جا رہا تھا، آپ پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ پر طائف میں پتھر برسائے گئے تھے، مکہ کی گلیوں میں نعوذ باللہ آپ کو پاگل شاعر اور مجنون کہا گیا تھا۔ یہ سبھی کو چھپا راستہ روکا گیا۔ کچھ خوش نصیب ایسے تھے جو آگے بڑھے، جنہوں نے دامن رسول تھاما، جنہوں نے نام رسول تھاما، جن نے ایمان کی دولت کی حفاظت کی، جو ایمان کی دولت کی کیفیت بن گئے، جو ایمان کا معمول بن گئے، معمول بن گئے، بنیاد بن گئے، آغاز بن گئے، روشنی بن گئے، اعزاز بن گئے، اعزاز بن گئے، فخر بن گئے، بنیاد بن گئے، روشنی بن گئے۔ رسول سے ایمان کو لے لیا، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، اپنے جسموں میں لے آئے، مومن ہونے کی نشانی بن گئی، مومن ہونے کا طریقہ بن گئے، طرق بن گئے، تسلسل بن گئے، بلکہ مومن کی پہچان بن گئے، تصویر ایمان پیش کر دیا۔ جی ہاں، تصویر ایمان پیش کر دیا۔ اور جب یہ مومن ہوئے پھر قرآن مخاطب ہوا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ میں آج مانسیرے میں آیا ہوں، میں کہتا ہوں مانسیرا والو، میں تب کہتا ہوں جب مانسیرا والے میرے سامنے بیٹھے، اور فلاں علاقے والو، فلاں قوم والو، فلاں برادری والو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ مومنوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والو تب کہا جب ایمان والے موجود تھے۔ تو ایمان جنہوں نے لیا اور جنہوں نے حاصل کیا اور جو ایمان کے رنگ میں رنگے گئے اور جن کے دل اور قلوب ایمان سے مزین ہوئے، بات یہیں تک نہیں پہنچی،
میں اور آپ ایمان کی تلاش میں ہیں اور ایمان ان کی تلاش میں تھا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. قرآن کریم کہتا ہے تم ایمان کو تلاش کرتے ہو، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا. کیا کر دیا؟ کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان وزینہ فی قلوبکم. صرف دین لکھ نہیں دیا، اس کو مزین اور خوبصورت کر دیا. ایمان لکھ نہیں دیا، اس کو مزین کر دیا اور خوبصورت کر کے ان کے دل میں بٹھا دیا. اور ایمان کی بات کرنے والوں، مومنوں کی بات کرنے والوں، ایمان کی علامت بتانے والوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان کی بات پر فخر کرنے والوں، ایمان لینے والوں، ایمان حاصل کرنے والوں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے پہلے اس ایمان کو لینے والے کون تھے؟ جس کے ذریعے یہ دولت مجھ اور آپ تک پہنچی، جنہوں نے اس دولت کو رسول اللہ سے لیا، اللہ نے ان کے دلوں میں رکھ دیا، ان نے زبانوں میں لکھ دیا، شہروں میں لکھ دیا، بستیوں میں لکھ دیا، قصبوں میں لکھ دیا. وہ ایمان کی دولت کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ سے نکلے اور عالم تک پھیل گئے، اور عالم تک پھیل کر انہوں نے ایمان بھی پہنچا دیا اور اسلام بھی پہنچا دیا. سمجھنا میری بات. ہم روڈ سے گزر کر آئے، کوئی آپ کو خوبصورت روڈ بنا کر دے، آپ کہتے ہو شکریہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ شکریہ کیوں ادا کرتے ہو؟ آپ نے تو اسے ووٹ دیا ہے، یہ آپ کی ووٹ کی طاقت سے ممبر بنا ہے اور ممبر بن کر اس نے تمہارے لیے روڈ بنایا. کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بھی بڑی بات ہے، کوئی ووٹ لے کر بھی روڈ بنا دے، یہ بھی بڑی بات ہے. ورنہ کہا ہم تو اگر 100 میں سے 5 روپے بھی خرچ کرتے ہمارے اوپر، ہم کہتے شکریہ بھائی جزاک اللہ بڑی مہربانی، تو 5 بھی نہ خرچ کرتا تو تجھ سے کون پوچھتا. ہم اسے شکریہ ادا کرتے ہیں. جس کی وجہ سے بجلی آئی اور پنکھا چل رہا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی ان کو برا گئے تو آپ کہتے ہیں مت کہنا، میاں صاحب کو کچھ مت کہنا، موٹر وے بنایا ہے. کتنی آسانی سے ہم دلی سے چڑھتے ہیں، کتنی مشکل سے آتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا مانسرا پہنچ جاتے ہیں. برا مت کہنا، موٹر وے بنایا ہے. اسے برا مت کہنا، بجلی لایا ہے. اسے برا مت کہنا، گیس لایا ہے. اسے برا مت کہنا، نالی بنائی ہے. اسے برا مت کہنا، سیوریج کا نظام ٹھیک کی ہے. اسے برا مت کہنا، وہ پانی لے کر آئے. انہیں برا مت کہنا. یار یہ سارے اچھے لوگ ہیں، کہتے ہیں برے ہوں گے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کہنا مت، میرے سامنے مت کہنا میرے اوپر احسان ہے، مجھے نوکری دلوائی تھی، مجھے ملازمت دی تھی، میرے سامنے برا مت کہنا، میرے اوپر احسان ہے. کیا احسان ہے؟ نوکری دلوائی تھی. کیا احسان ہے؟ رشتہ کروایا تھا. کیا احسان ہے؟ مجھے کھانا کھلایا تھا. کیا احسان ہے؟ مجھے پانی پلایا تھا. کیا احسان ہے؟ میری مہمان نوازی کی تھی. کیا احسان ہے؟ میرے لیے فلاں راستہ کھولا تھا، مجھے فلاں چیز دی تھی، مجھے قرض دیا تھا، یہ کچھ کیا تھا، میرے پر احسان ہے. برا مت کہنا، میں نہیں سن سکتا. جس کے ذریعے روٹی ملی اسے برا مت کہنا، جس کے ذریعے مکان ملا اسے برا مت کہنا، جس کے ذریعے سے روڈ آیا اسے برا مت کہنا، جس کے ذریعے سے موٹر وے بنا اسے برا مت کہنا، جس نے سیوریج کا نظام دیا اسے برا مت کہنا، جس نے تعلیمی نظام درست کیا اسے برا مت کہنا. تم سے پوچھتا ہوں جس کے ذریعے ایمان آیا، جن کے ذریعے ایمان آیا اور ذرا پر بھی ملاوٹ نہیں ہوئی، ایک ذرہ چھوڑا نہیں، نہ کٹایا نہ بڑھایا نہ چھپایا، جو کچھ رسول سے لیا وہ سارا بنایا، ایک ذرہ نہیں چھوڑا. اور تم اور ہم تک یہ ایمان پہنچانے کے لیے کسی کمرے میں بیٹھ کر، کسی حجرے میں بیٹھ کر، قلم لے کر، کاغذ لے کر، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر، خط لکھ کر، تحریر لکھ کر، کتاب لکھ کر ہم تک بات نہیں پہنچائی. میدانوں میں آنا پڑا، بچے چھوڑنے پڑے، بیویاں چھوڑنی پڑی، خاندان چھوڑنا پڑا، قوم قبیلہ چھوڑنا پڑا، باغات چھوڑنے پڑے، علاقے چھوڑنے پڑے، بستیاں
زندگاریاں چھوڑنی پڑی، بھوک برداشت کی، افلاس کو برداشت کیا، تنگ دستی کو قبول کیا، تپتی ریتوں پر لیٹ گئے، چچے کاروں پر چل گئے، تلواروں کا مقابلہ کیا، تیروں کا مقابلہ کیا، بھوک کو برداشت کیا، افلاس کو برداشت کیا، بھوک لگی تو پیٹ پر پتھر باندھ لیے، ایک ایک کھجور پہ کئی کئی لوگوں نے گزارا کیا، ایک ایک وقت میں بغیر کچھ کھائے چلتے رہے، شہروں میں سفر کیا، ویرانیوں میں سفر کیا، پہاڑوں میں سفر کیا، دریاؤں میں سفر کیا، سمندروں میں سفر کیا، اپنے شہر وطن کو چھوڑ کر کہاں تھے اور کہاں پہنچے، سب کچھ قربان کیا، ایمان جیسے لیا تھا ویسے پہنچا دیا۔ جو آپ کا ووٹ لے کر ممبر بنے، اس کے ووٹ بنانے پر شکریہ۔ جو آپ کا ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے، اس کے تعلیمی اقدامات پہ شکریہ، اس کی صحت کارڈ دینے پر شکریہ، اس کے فلاں فلاں کام پر شکریہ۔ اور جنہوں نے وہ دولت دی جس دولت کے بغیر گزارا نہیں، جس پر جنت ملے گی، جس پر رب کی رضا ملے گی، جس پر قبر کے عذاب سے بچیں گے، جس پر جہنم سے بچیں گے، سختیوں سے بچیں گے، رب کے غضب سے بچیں گے، نہ ختم ہونے والی زندگی میں جو ہمارے لیے راحت لائے گی، جن کی وجہ سے وہ ملا، کبھی ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس کی توہین نہ کرو، اس کی توہین نہ کرو۔ یہ جو نے ایمان پہنچا دیا، کلمہ پہنچا دیا، آج کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم سے پوچھتا ہوں سب سے پہلے یہ کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ کس نے؟ مجھ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا صاحب یہ تو بتاؤ، یہ تو ذرا بتاؤ کہ یہ ایمان ہم تک پہنچانے والے کون ہیں، اور اسلام ہم تک پہنچانے والے کون ہیں، اور قرآن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں، اور یہ شریعت ہم تک پہنچانے والے کون ہیں، اور یہ نظام ہم تک پہنچانے والے کون ہیں، یہ وضو کا طریقہ، اور یہ تیمم کا طریقہ، اور یہ غسل کا طریقہ، اور یہ سجدوں کا طریقہ، اور یہ رکوع کا طریقہ، اور یہ قیام کی بات، اور یہ حج کا معاملہ، اور یہ جہاد کا معاملہ، اور یہ زکوٰۃ کا معاملہ، اور یہ تبلیغ کا معاملہ، اور یہ درس کا معاملہ، اور یہ تدریس کا معاملہ، یہ صداقت کا علم، اور یہ عدالت کا علم، اور یہ سخاوت کا علم، اور یہ شجاعت کا علم، اور یہ پیار کی بات، اور یہ محبت کی بات، اور یہ اتفاق کی بات، اور یہ تہجد کی نماز، اور یہ اشراق کی نماز، اور یہ چاشت کی بات، اور یہ ویلین کی بات، یہ نفلوں کی بات، اور یہ فطروں کی بات، اور یہ فرضوں کی بات، اور یہ عبادات، اور یہ معاملات، اور یہ اخلاق، اور یہ ماں باپ کا ادب، اور یہ بچوں کا شفقت، یہ علماء، یہ ممبر اور محراب، یہ دین و شریعت، یہ کتاب اور یہ تصنیف، یہ بخاری شریف اور یہ مسلم شریف اور یہ ترمذی شریف اور یہ نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، یہ حدیث کی کتابیں۔ ارے بابا یہ قرآن کا لکھنا اور قرآن کی تحریر اور قرآن کی کتاب اور قرآن کا پھیلنا اور حافظوں کا بننا اور قاریوں کا ہونا اور علماء کا ہونا اور فقہاء کا ہونا اور مسائل کا سمجھنا اور مسائل پہ آنا اور مسائل کو لینا اور دنیا کی کمائی اور آخرت کی کمائی اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کا تزکیہ اور ایمان کی عظمت اور ایمان کی دولت اور یہ سکون اور یہ سرور اور یہ راحت اور یہ اطمینان اور یہ حقوق اور یہ عظمت اور یہ صداقت اور یہ دیانت اور یہ امانت، یہ شرافت، یہ حیا اور یہ وفا اور یہ جرأت اور یہ بہادری اور یہ ہمت اور یہ دلیری اور یہ نیکی اور یہ شرافت اور یہ قرار اور یہ عظمت اور یہ بنیاد اور یہ آغاز اور اللہ کا قرب اور اللہ کی نسبت، حضور کی سنت، حضور کی سیرت، حضور کا چہرہ، حضور کی زلفیں، حضور کی آنکھیں، حضور کے لب، حضور کی ادائیں، حضور کا پیار، حضور کا بچپن، حضور کا لڑکپن، حضور کی جوانی، حضور کی تلوار، حضور کی زبان، حضور کا کردار، حضور کا گفتار، حضور کے اخلاق، حضور کا بچپن، حضور کا لڑکپن، حضور کا شباب، حضور کا حسن، حضور کا جلال، حضور کا جمال، حضور کا علم، حضور کا عمل، یہ رات کی زندگی، یہ دن کی زندگی، یہ صبح کی زندگی، یہ شام کی زندگی، یہ ان کی نمازیں، یہ ان کی عبادات، یہ ان کے معاملات، یہ ان کے اس کے چرچے، یہ ان کے زلف کی بات، یہ ان کے چہرے کی بات، ان کی آنکھوں کی بات، ان کی قدموں کی بات، رانائی کی بات،
خدائی کی بات، یہ مکہ کی بات، یہ مدینہ کی بات، یہ بیت اللہ کی بات، یہ مسجد نبوی کی بات، یہ عبادتوں کی بات، یہ شہادتوں کی بات، یہ عظمتوں کی بات، یہ رفتوں کی بات، یہ کمال کی بات، یہ حضور کا بولنا، یہ حضور کا سننا، یہ حضور کا سونا، یہ حضور کا جاگنا، یہ حضور کا اٹھنا، یہ حضور کا بیٹھنا، یہ حضور کی عظمت، یہ حضور کی رفعت، یہ حضور کی بلندی، یہ پیغمبر کی سنت، نبی کی شریعت، نبی کا طریقہ، نبی کا وسیلہ، نبی کی وسعت، نبی کی عظمت اور نبی کا مقام، یہ سب کچھ ہم تک آج پہنچا ہوا ہے اور ہر چیز محفوظ ہے اور کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں اپنے برملا ولادت کی بات کرتا ہوں، رسالت کی بات بھی کرتا ہوں، بچپن کی بات بھی کرتا ہوں، لڑکپن کی بات بھی کرتا ہوں، جوانی کی بات بھی کرتا ہوں اور شباب کی بات بھی کرتا ہوں، دین کی بات بھی کرتا ہوں اور شریعت کی بات بھی کرتا ہوں۔ میں بستر لے کر تبلیغ میں بھی جاتا ہوں، میں کتاب اٹھا کر درس بھی دیتا ہوں، میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر بھی کہتا ہوں، میں مسجد میں کھڑے ہو کر آزان بھی دیتا ہوں، میں میدانوں میں جہاد بھی کرتا ہوں۔ سبھی کچھ کری جا رہا ہوں، سبھی کچھ کیے جا رہا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ کس نے دیا ہے؟ کب تک کس نے پہنچا ہے؟ یہ ساری نعمتوں کا واسطہ کون ہے؟ راستہ کون ہے؟ ذریعہ کون ہے؟ طرف کون ہے؟ تسلسل کون ہے؟ طریقہ کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ لینے والا کون ہے؟ پہنچانے والا کون ہے؟ پھیلانے والا کون ہے؟ سب تک یہ بات پوری عظمت کے ساتھ دینے والا کون ہے؟ جب میں سارے سوال کر لوں تو سارے سوالوں کا ایک ہی جواب آتا ہے، اور وہ جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب ہوتا ہے صحابہ۔ یہ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ کون ہے؟ جو پہلے نہیں بولا تھا وہ بھی بولے یہ کون ہے؟ ذرا لبوں کو حرکت دو، زبان کو ہلاؤ، یہ اللہ نے دی ہے۔ اس زبان میں بولنے کی طاقت ہے، اللہ بولتے ہو۔ اللہ سکھانے والوں کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ آزان دیتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، جن کے ذریعے سے آزان ملی ان کا نام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہو بیٹھ کر بڑے مزے سے، ایک ایک گھر میں 10 نیکیاں کماتے ہو، جن نے قرآن لکھا ان کا نام کیا ہے؟ جنہوں نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، رسول کو قرآن لیتے ہوئے دیکھا، پھر نبی کے لبوں سے قرآن نکلتے ہوئے دیکھا، پھر اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ جو سجدوں میں شریک رہے وہ کون ہے؟ بدر میں ساتھ آگے وہ کون ہے؟ حضور کے ہاتھ مانگ کا ہاتھ اٹھا کر مانگا وہ کون ہے؟ اور جن کے لیے رسول کی آنکھوں سے آنسو آئے وہ کون ہے؟ جن کے لیے حضور روئے وہ کون ہے؟ بناتے کعبہ پکڑ کے جن کو مانگا وہ کون ہے؟ جن کو نمازیں پڑھائی وہ کون ہے؟ جن کو دین سکھایا وہ کون ہے؟ جن کو شریعت بتائی وہ کون ہے؟ جو نبی کے ساتھ ہر وقت رہے وہ کون ہے؟ جو پیارے رسول میں فنا تھے وہ کون ہے؟ جو عقیدت رسول میں فنا تھے وہ کون ہے؟ جو خیبر میں ساتھ تھے وہ کون ہے؟ جو سب سے پہلے مومن تھے وہ کون ہے؟ جو سب سے پہلے مسلمان تھے وہ کون ہے؟ جنہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا وہ کون ہے؟ جنہیں ہاجروا کہا وہ کون ہے؟ جنہیں جاہدوا کہا وہ کون ہے؟ جنہیں نصروا کہا وہ کون ہے؟ جنہیں آووا کہا وہ کون ہے؟ جنہیں مفلحون کہا وہ کون ہے؟ جنہیں مومنون کہا وہ کون ہے؟
अय्युहल्लज़ीना आमनू वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। और ईमान की बात करने वालों, हम और आप अगर मोमिन हैं तो सदका सहाबा का है। किसका है? आज उन सहाबा की तौहीन हो रही है, उन्हें गालियां दी जा रही है, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, उनकी तकफीर की जा रही है। मेरे हक नवाज ने किताबें दिखाई थी, इबादतें पढ़ी थी, आपसे कहा था देखो ये सब कुछ हो रहा है। आज इबादतें नहीं हैं, आज किताबें नहीं हैं, आज तो वीडियो है, आज तो क्लिप्स है, आज तो अपनी ज़बान से वो बोल रहे हैं। ये इस्लामाबाद में एक शख्स ने तकफीर की अबू बकर सिद्दीक की। यारो अगर अबू बकर मोमिन नहीं तो दुनिया में कोई मोमिन पैदा हुआ ही नहीं। अगर उमर मोमिन नहीं तो दुनिया में मोमिन हुआ ही कोई नहीं। जिसको मांगने के लिए रसूल को हाथ उठाने पड़े, बैतुल्लाह का गुलाब पकड़ कर इसको मांगा, उसको आज माँ की गाली दी जा रही है, उसको आज बहन की गाली दी जा रही है। मुझे तो बुरा भला कहते हो, मैं कहा करता हूँ, मैं अपना नाम बताता हूँ, माँ का नाम बताता हूँ, बाप का नाम बताता हूँ। दिन में हजारों गालियाँ तो कबूल है, मगर सहाबी को गाली दोगे तो बर्दाश्त नहीं है। तवज्जो, सहाबी को गाली दोगे तो बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त क्यों? वो नहीं रहे तो ईमान कहाँ से रहेगा? वो मशकूक हो गए तो ईमान मशकूक है, वो मशकूक हो गए तो कलमा, नमाज, आज़ान, कुरान, कोई चीज बाकी नहीं बचती। मुसलमानों, लीडरों के लिए लड़ते हो, सियासतदानों के लिए लड़ते हो, खानों नवाबों के लिए लड़ते हो, शाहजहानों के लिए लड़ते हो, हुक्मरानों के लिए लड़ते हो, आओ सिद्दीक की सदाकत के लिए लड़ते हो। किस चक्कर में पड़ गए हो? कोई कहते हैं इमरान अच्छा है, कोई कहते हैं खान अच्छा है, कोई कहते हैं शहबाज अच्छा है, कोई कहते हैं नवाज अच्छा है, कोई कहते हैं सरदारी अच्छा है, कोई कहते हैं भारी अच्छा है। आओ लोगों तुम्हें बताऊं, इल्लल्लज़ीना आमनू, सब नाकाम है, ईमान वाले कामयाब हैं। और सबसे पहले ईमान वाले कौन है? मैं आपसे पूछता हूं, अगर वो जाने बचाते, अबू बकर सिद्दीक के पास दौलत थी, जब उन्होंने ईमान कबूल किया, मक्का में 8 दुकानों के मालिक थे, बड़ा नाम था। आज हमसे कहा जाता है मौलाना साहब काम आपका बहुत अच्छा है, मैं ताजिर हूँ, मैं मुलाजिम हूँ, आपका साथ दूंगा ना तो तिजारत और मुलाजमत खत्म हो जाएगी। चंदा ले लो मेरे से, दुआएं ले लो मेरे से, तहम्मुल ले लो, मैं खुल के नहीं आ सकता। 8 दुकानें, बड़ा ताजिर है, हुजूर को कह सकते थे चंदा दूंगा, हिमायत करूंगा, रात आकर मिलूंगा, मक्के का ताजिर हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, दुकानें खत्म हो जाएंगी, नहीं कहा। दौलत दे दी, औलाद कुर्बान कर दी, खानदान कुर्बान कर दिया, सबसे टक्कर ले ली। जब मक्का से जा रहे थे तो 40,000 दिरहम और 8 दुकानों के मालिक के पास सिर्फ 5,000 थे। घर में छोड़ के नहीं गए, बीवी, बच्चे, नबीना पूरा बाप छोड़कर दौलत लेकर चले गए। सुबह उठी, बाप ने कहा ये अबू बकर नहीं है, लगता है सब ले गया होगा। अबू बकर तेरे घराने को करोड़ों सलाम है। हजरत आसमा ने एक थैली में पत्थर लिए, बंद करके बाबा के हाथ करे, बहुत सारी शर्तियां हैं, फिक्र न करें, कुछ भी नहीं। सब लेकर चले गए, उनको बच्चों से प्यार नहीं था, उन्हें अपने बच्चों से नहीं, हमारे बच्चों से प्यार था। उनने अपने बच्चों को हमारे बच्चों के मुस्तकबिल में कुर्बान कर दिया, घर-बार छोड़ दिया, रसूल को लेकर चल पड़े, और जब पहाड़ पर चढ़े तो महबूब को कंधों पर उठा लिया। जिसने रसूल को कंधों पर उठाकर
دیا، اسے کوئی بےایمان مرتد اور زندیق کافر یہ لکھے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، میں اس سے دوستی کر لوں، میں اس سے ہاتھ ملا لوں، میں اس سے بھائی کروں، میں اس پر تھوکنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ مجھے آپ دہشت گرد ہو، مجھے آپ تقریب کرتا ہو، جو آپ کے ذہن میں ہے کرو، مجھے آپ کے فتووں سے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، جو مرضی ہے کہہ لو۔ صحابہ کے عشق میں ہمیں کوئی دیوانہ کہے تو 1000 بار کہے، کوئی پاگل کہے تو 1000 بار کہے، دہشت گرد کہے تو 1000 بار کہے، کہہ لو۔ اور آج دنیا نے ثابت کیا انداز نواز صحیح تھا۔ کل 25 تاریخ گزری ہے، یوم تقریر تھا، بالکل تھا۔ کس کا یوم تقریر تھا؟ شہداء کا۔ کس کا؟ یوم تقریر کی ضرورت کیوں پڑی؟ یوم تقریر کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی نا کہ شہداء کی لگی ہوئی تصویروں کی بے حرمتی ہوئی، یہی وجہ تھی، یہی وجہ تھی۔ ان کی تصویروں کی بے حرمتی ہو، یوم تقریر کی اجازت ہے۔ صدیق کے ایمان پر حملہ ہو جائے، فاروق اعظم کی ماں کو گالی دی جائے، عثمان کی شہادت پر دبا لگے، علی کی شجاعت کا عرض ہوئے، معاویہ کو لعنتی کہا جائے، پھر زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ میدان میں نکلے، یوم تقریر نہیں، زندگی کو تقریر بنا دے اور ان کی عزت پہ قربان بنا دے، پھر ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے کہا تھا تقریر کرو صحابہ کی، ہمیں تم نے کہا تھا دہشت گردی ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں آج کیا ہے؟ آپ کہتے ہو غیرت مندی ہے، آپ کہتے ہو ضرورت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ملک کی فوج مضبوط ہے تو ملک مضبوط ہے، اور اسلام کی فوج مضبوط ہے تو اسلام مضبوط ہے۔ اگر ہماری ملک کی فوج پر حملہ ناقابل برداشت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی فوج پر حملہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ اگر کارگل کی جنگ لڑی ہے، انڈیا سے جنگ لڑی ہے، تو میرے پیغمبر کے جانوں نے بدر لڑی ہے، عہد لڑی ہے، حنین لڑی ہے، خیبر لڑی ہے، تبوک لڑی ہے، غزوات لڑی ہے، ان کے اوپر فرشتے آسمانوں سے اترے۔ اگر ان کی توہین نہیں کی جا سکتی تو اس سے 1000 درجے بڑھ کر صحابہ کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ یہ دہشت گردی ہے، یہ تقریب کردی ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اور مومنوں، ایمان والو، اگر وہ مومن نہیں ہے تم کہاں سے ہو؟ ایک آدمی کہتے ہیں جو فلاں پارٹی میں ہوں، اس پارٹی کو لیڈر کو گالی دے گا، اسے ہاتھ بھی ملاتا ہے، اس کو پارٹی والا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مومن بھی ہیں اور صحابہ کی توہین کرنے والوں سے گلے بھی ملتی ہو، آپ مومن ہو، ہاتھ ملاتے ہو، آپ مومن ہو۔ محبت رسول ہمیں سکھائی صحابہ نے، عشق رسول ہمیں بتایا صحابہ نے، قرآن پورا ہمیں دکھایا صحابہ نے۔ ہم کامیاب ہیں، ہم کامران ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس امان ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، اس کے پیچھے صحابہ کرام ہیں۔ کون ہے بھائی؟ عزت صحابہ میں ساتھ دو گے؟ دفاع صحابہ میں ساتھ دو گے؟ آدھے صحابہ کرو گے؟ کبھی کبھی پیغام پھیلاؤ گے؟ ہمارے دوستوں کے ساتھ چلو گے؟ مولانا اعزاز الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن نے ہمارے دوستوں سے محبت کا اظہار کیا، آج اپنی مسند، اپنی مرکز ہمارے اس نظریے کے لیے ہمیں دی اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کی زندگی میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے گہرے بچپن کے دوست اور بھائی مفتی عبدالرشید صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی چونکہ میں نے ان کے جنازے میں بھی جانا ہے، نماز کے بعد تمام ساتھی ان کی مغفرت ضرور دعا فرمائیں۔